سوال میرا یہ ہے کہ شادی کا جو ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں. شوہر کے ذمے نان و نفقہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو افضل قرار دیا گیا اس رشتے کے اندر. اور اگر سر وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو تب بھی وہ افضل ہی رہے گا. افضل تو مجھے معلوم نہیں آپ کس معنی میں فرما رہی ہیں. یعنی اس کو سربراہ خاندان سر. کا سربراہ بننا، تو یہ چیز پہلے مرحلے میں طے کی جا سکتی ہے. عورتیں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ سربراہ بن جائیں گی. وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو سربراہی کے حقوق کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا. یہ تو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی مجھے اگر ذمہ داری دی ہے تو میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، اس کے نتیجے میں مجھے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں. اگر میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ حقوق مجھ کو حاصل نہیں ہے. اس لیے نکاح کے بعد بھی کسی موقع پر اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو میاں بیوی بیٹھ کے دوبارہ اپنے حقوق و فرائض طے کر سکتے ہیں. اس معاملے کو ایک معاہدے کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے. قرآن نے ایسے ہی کہا ہے کہ یہ میثاق غلیظ ہے، یعنی ایک سخت معاہدہ ہے جو دو لوگوں نے آپس میں کر لیا ہے. اس میں حقوق و فرائض طے ہیں. وہ اپنے حقوق و فرائض کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کو تبدیل کر لیں. یہ مل بیٹھ کے جب چاہیں کیا جا سکتا ہے. بہت سے گھروں میں نے خود مشاہدہ کیا، آپ سے آپ ہو جاتا ہے، لیکن اگر طے کرنا ہو تو طے کر لیجیے. یہاں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لحاظ سے منصب ہے، جو منصب دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے ذمہ داری.